على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عليم بذات الصدور وقال في موضع آخر ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام قائم فرما رکھا ہے کہ انسان کسی بھی عمل کر کو چھپ نہیں سکتا ہے۔ جو بھی عمل کرے گا کل قیامت کے دن اس کا عمل حاضر ہو جائے گا اس کے سامنے، وہ خود اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لے گا۔ جیسے سی سی ٹی وی کیمرہ کے سامنے آپ نے جو بھی حرکتیں کی ہوں گی تو وہ آپ کو دوبارہ آپ جائیں گے دیکھنے سے ساری حرکت آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ نے بھی سی سی ٹی وی لگا رکھا ہے، سارے کے سارے لوگوں کے ایک ایک عمل کو لکھا جا رہا ہے۔ یہی تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر، ذرہ جانتے کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں اگر کہیں سے سوراخ ہوتا ہے، سورج کی جو روشنی آتی ہے اس میں کچھ ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی کو ذرہ کہتے ہیں۔ اتنا بھی آپ نے برا کیا ہوگا یا اچھا کیا ہوگا القیامت کے دن آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ میں نے آیت پڑھی ان اللہ علیم بذات الصدور، خصوصاً اس وجہ سے پڑھی ہے، آپ کتنی ہی عبادت کرتے رہیں لیکن اگر آپ کے گناہوں کا بھی ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک بھائی دریا سے مچھلی نکالے اور دوسرا بھائی دوسری طرف سے چھوڑتا جائے۔ ایک مثال اور یہ ہے کہ مثال کے طور پر گاڑی میں اے سی چل رہی ہو فل 4 نمبر پر، لیکن شیشہ اگر کھلا ہوا ہے چاروں تھوڑا تھوڑا، گاڑی کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو خون کی سردی محسوس ہوگی لیکن وہ بس وقتی ہوگی، اس کی ٹھنڈک باہر سے آہستہ آہستہ نکلتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اعمال صالحہ اگر کرتے ہیں اور دوسرے دروازے سے آپ گناہ بھی کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک طرف سے نور آئے گا اور نکلتا جائے گا، دوسری سیاہی بھرتی جائے گی۔ آج کے اس زمانے میں سب سے بڑا مرض گناہ کا، سب سے آسان ذریعہ گناہ کمانے کا، جہنم کے گڑھے میں گرنے کا یہ موبائل۔ اچھا، آج کے یہ بچے سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ دل میں جو خواہش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو دل چاہتا وہی کرتے ہیں۔ قلب کے اندر نفس امارہ ہے، ایک نفس، وہ نفس جو کہتا ہے اسی کی ہم اتباع کرتے ہیں۔ حالانکہ مومنین کا عمل یہ ہوتا ہے کہ نفس کی اتباع نہیں کرتے، نفس ان کی اتباع کرتا ہے، یہ پیچھے چلتے ہیں۔ جب آپ نفس کی اتباع کریں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ جس میں آتا ہے من اتبع نفس ہواها وتمنى علی اللہ الامانی، کرتا تو نفس کی اتباع ہے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں بادے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ طریقہ اہل ایمان کا نہیں ہے۔ اچھا، گیم کھیل کر کے وقت ضائع کرتے، چلو بھائی یہ کہتے ہیں گیم کھیلنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں جو وقت کی دیا ہے وہ عبادت کے لیے دیا ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ ہم اس میں اوقات جو ضائع کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ باپ اگر پیسہ دے 1000 روپیہ، لاکھ روپیہ، تو اس کو اچھی جگہ خرچ کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو فوش گوئی میں، کرکٹ میں اور عیاشی میں، سنیما ہال میں ادھر ادھر خرچ کریں گے، باپ ناراض ہوگا کہ میں تم کو اس لیے دیا تھا، ناقدری کرنے کے لیے دیا تھا۔ تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے اوقات دی ہیں تو ناقدری کرنے کے لیے نہیں دیا۔ اچھا، بچے تو بچوں کے باپ بھی وہی عمل کرتے ہیں۔ جب ایک چیز بچہ دیکھے گا اپنے باپ کو کرتے ہوئے تو بچہ بھی اسی پر عمل کرے گا۔ جس میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے۔ باپ مسلمان ہوگا تو بچہ بھی مسلمان، باپ یہودی تو بچہ بھی یہودی، باپ نصرانی تو بچہ بھی نصرانی، باپ غیر مسلم تو بچہ بھی غیر مسلم۔ وہ بعد میں بنتا، پہلے تو وہ مسلمان ہی پیدا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے باپ جو عمل کرے گا بچہ بھی وہی عمل کرتا ہے۔ اچھا، اگر باپ غلط عمل کرتا ہے اور بیٹے کو منع کرتا ہے، بیٹا سامنے تو ڈر جائے گا لیکن دل میں کبھی بھی ڈر پیدا نہیں ہوگا۔ خود تو کرت نہ اور اپنا دوسرے کو منع کرت، خود وہی عمل کر رہے ہیں اور مجھے منع کر رہے ہیں۔ خود بستر پر سویا ہوا ہے، بیٹے کو مسجد بھیج رہا ہے، کیا فرق پڑے گا؟ 2-4 دن تو جائے گا، وہ سوچے گا کون سے بڑا کام ہے، ابو تو سوئے ہوئے تو ہم کو اٹھ کر کے جائیں، وہ نماز کی اہمیت کھو دے گا۔
اچھا کچھ لوگ واٹس ایپ چلاتے ہیں اور فیس بک چلاتے ہیں اور بھی بہت سارے ایپس آتے ہیں چلانے کے لیے. واٹس ایپ وغیرہ میں تو ضرورت کے جو کام ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ اس سے بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں, نیکیاں کماتے ہیں. ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ کوئی 1 کروڑ روپیہ خرچہ کرے, صدقہ کرے, اور ایک عالم ایک مسئلہ بتا دے, کروڑوں روپے صدقہ کرنے سے افضل ہے مسئلہ بتانا. تو موبائل کے ذریعے لوگ مسائل بھی بتاتے ہیں, اور کچھ لوگ اسی موبائل کے ذریعے سے غلط استعمال کرتے ہیں, ناجائز لڑکیوں سے غلط تعلقات قائم کرتے ہیں, اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں, گندی تصویریں دیکھتے ہیں. یہ سب اس کے ذریعے سے اپنی جہنم میں انسان گھر بنا رہا ہے. حالانکہ اس کا اگر اللہ نے جنت میں بنایا, قرآن کہتا اعدت للمتقین, جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے, ہمارے لیے جنت بنا دی گئی ہے. اب ہم جہنم میں اپنا گھر بنائیں تو ہماری کون سی عقل مندی. اور میں تو کہتا ہوں فیس بک چلانے والے ایسی مثال ہے, دریا میں اگر کوئی گھسے سمندر میں کپڑوں میں پانی نہیں لگے گا. میں یہی مثال دیتا ہوں, فیس بک چلانے والا اگر فیس بک کھولتا ہے وہ گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا, نہیں بچ سکتا گناہ سے. کوئی فیس بک چلانے والا اگر ہو, دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ بدنگاہی کرتا ہے, گناہ سے نہیں بچ سکتا. اتنی گندی گندی تصویریں اس میں آتی ہیں, اتنی فوش چیزیں آتی ہیں. کسی وجہ سے اگر کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی تو سب سے پہلے گندی تصویر دیکھو, پھر آگے بڑھو. یہ یہود و نصارہ کی ایک سازش ہے ہم کو برباد کرنے کی. فیس بک بنانے والا کا واقعہ ہے, اس کا کوئی دوست تھا, وہ بڑا کھو گیا تھا, کہیں کھو گیا تھا, تو اسی کو پانے کے لیے اس نے یہ ایپ بنایا تھا. آہستہ آہستہ بات کرتے کرتے پھر اتنا بڑا یہ ایپ بن گیا کہ ساری دنیا میں چلنے لگا. اس کا جو مقصد تھا, مقصد سے ہٹ گیا. اب لوگ اس سے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کیا ضرورت ہے فیس بک چلانے کی, کیا ملتا ہے اس میں؟ اگر کوئی نہ چلائے تو کام نہیں چلے گا, بالکل چل جائے گا. لیکن اب جو نیا ایپ آتا ہے اس کو بچے لوڈ کرتے ہیں, کیا ہے اس میں؟ تو جتنی پلاسٹک گھروں سے پھینکی جاتی ہے, چاہے پاخانے کی ہو, چاہے پیشاب کی ہو, چاہے چھلکے کی ہو, کوئی کھول کے دیکھتا ہے کیا ہے؟ جا کے دیکھو. پھر فیس بک جتنا ایپ آئے اس کو بھی لوڈ کرو. جب اس کو نہیں پسند کرتے اس کو کیوں پسند کرتے؟ اپنی زندگی کو ایسا بناؤ کہ گناہ سے محفوظ رہو, ان مواقع سے محفوظ رہو جہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی ہے. آج ہر گھر میں تصویر لٹکی ہوئی ہے اور گھر والے پریشان ہوتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, مولانا صاحب بچہ بیمار ہے, کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے, اور کسی کو نیند نہیں آتی ہے, کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے, کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب. اس گھر میں کتا ہو یا گندی تصویر ہو, رحمت کے فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے. جب رحمت نہیں آئے گی تو پھر کیا آئے گا؟ زحمت آئے گی, پریشانی آئے گی. پریشانی کو اگر ختم کرنا ہو تو ان ساری چیزوں کو اپنے گھر سے, اپنے جیب سے, اپنے قلب سے نکالو, پھر دیکھو رحمت کا انبار. اگر کسی کے دل کو دیکھنا ہو, میں تو کہتا ہوں اس کا موبائل اٹھا کر کے دیکھ لو, اس کے دل کی عکاسی کرتا ہے موبائل. اس لیے فیس بک تو ایک دم مت چلاؤ, میں تو کہتا ہوں اس کی ضرورت ہی نہیں. کیا ضرورت ہے خبر پڑھنے کی؟ قرآن سب سے سچی خبر ہے, اس کا ایک لفظ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. لیکن وہاں سے لوگ نکل کر کے اخبارات پڑھتے ہیں جس کی 99 خبریں جھوٹی ہوتی ہیں. فیس بک پہ آنے والی ایک خبر آتی ہے کہ یہ ہوا, اسی کے بعد وہ خبر آتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, پھر اسی کے نیچے آتا ہے کہ نہیں ایسا ہے, پھر اس کے نیچے آتا ہے ایسا نہیں. آدمی اسی میں الجھ جاتا ہے, مذبذبین بین ذالک, یہ سچا ہے کہ یہ سچا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. ان اللہ علیم بذات الصدور, چیونٹی کے چلنے کی قدم کی آواز بھی مالک تعالی شانہ سنتے ہیں. اور جو تم لوگ رضائی میں اوڑھ کر کے, چادر کو اوڑھ کر کے تم سمجھتے ہو کہ میں ماں سے چھپ گیا, بھائیوں سے چھپ گیا, گھر والوں سے چھپ کر کے گناہ کر رہا ہوں, خدا کی قسم تمہارا رب ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے. جتنے گناہ تم کرتے ہو تمہارے نام عمل کو لکھا جا رہا ہے. قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, مجرم جتنے ہیں سب الگ ہو جائے. سوچو اگر ہمارا شمار مجرمین میں ہو گیا تو پھر کیا حشر ہوگا؟ اس دن بڑا عجیب دن ہوگا. بتائیے, انبیاء آدم جن کی ساری ضروریت دنیا, جتنے بھی انسان ہیں سب انہی کی اولاد ہے. آدمی کی کوئی پریشانی ہوتی تو باپ کے یہاں ہی بھاگ کے جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے اس سے امید بدی ہوتی ہے. لیکن کل قیامت کے دن آدم کی جتنی اولاد ہے سب بابا آدم کے پاس جائیں گے کہ ابا کچھ کریے. وہ تو اتنی سختی کا دن ہوگا, 500 برس تک کوئی ہلے گا نہیں, اتنا عجیب دن ہوگا.
ابا آدم کے پاس جائیں گے، ابا کچھ کریے، کم سے کم حساب کتاب، اتنا آدمی پریشان ہو جائے گا، وہ یہ کہے گا فیصلہ کروائے چاہے جنت کا چاہے جہنم کا، ایک دم آخری حد، لیکن کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، سب کو اپنا گناہ یاد آئے گا۔ ابا آدم نے بھی ایک غلطی کیا تھا، وہ جنت کا ایک پھل کھا لیا تھا، گندم، چونکہ جنت میں بیت الخلاء ہے نہیں، گندم کھانے کے بعد بیت الخلاء کی ضرورت پڑتی ہے، تو بھائی اب دنیا میں جاؤ، اب دنیا میں جاؤ، جنت پاکیزہ جگہ ہے۔ ابا آدم کا اپنا وہ گناہ یاد آ جائے گا، میں نے گندم کھایا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہ گناہ یاد آ جائے گا، میں نے قبطی کو ایک تھپڑ مارا تھا، اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ ایسی انبیاء کی کچھ نہ کچھ قطع، یونس علیہ السلام کو وہ یہ گناہ یاد آ جائے گا، میں اپنی بستی سے اللہ کی اجازت کے بغیر نکل گیا تھا۔ پھر ساری انسانیت یہی کہے گی، انبیاء کہیں گے بڑے میاں کے یہاں جاؤ جو سب سے آخر میں آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، انہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو آسمان کی طرف، آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے، گناہوں کا انبار تھا، ایک کتاب باغ جنت، اس میں لکھا ہے کہ ابا آدم جب دنیا میں آئے اتنا روئے کہ چڑیاں اتر کر کے ان کی آنسوؤں کو پی کر کے سیراب ہوتی تھی، پانی پیتی تھی اور سبحان اللہ پڑھتی تھی۔ ابا آدم اور شرمندہ ہوتے تھے، میرے گناہوں کے آنسو جو ہے ان کو چڑیاں بھی پی کر کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے ایک بار آسمان کی طرف یوں سر اٹھایا، دیکھا محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ جب محمد دیکھا تو اللہ سے دعا کی، اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میری مغفرت فرمائیے۔ اللہ نے کہا یہ کون ہے، تم کو کیسے پتا کہ یہ میرا عزیز ہوگا؟ آدم نے فرمایا تیرے نام کے ساتھ جس کا نام ہے وہ ضرور کوئی ایسی ہستی ہوگی تو ہم ایسے محبوب کی امت میں ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس امت پہ یک بارگی عذاب نہیں آئے گا، پوری دنیا یک بارگی ختم نہیں ہوگی۔ ہاں عذاب آئے گا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کبھی کوئی بستی دھس گئی، کبھی کوئی ضلع دھس گیا، کبھی کسی گھر والے پر عذاب آ گیا، اس طریقے سے اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، بڑی شفقتیں ہیں اس امت پر۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی اولین اور آخرین کی جماعت، کہے گی سفارش کروائیے، کہیں گے اچھا ٹھیک، جائیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ایک ہفتہ تک آپ حمد و ثنا کرتے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے سل تعطا فشفع تشفع ارفع رأسک یا محمد، محمد سر اٹھائیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ اولین اور آخرین جمع ہے، ان کے بارے میں کچھ فیصلہ کریں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے، سوال و جواب ہوگا، اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میری امت کو بخش دی، پوری زندگی امت کے لیے روئے ہیں، پوری زندگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بات تھوڑا لمبی ہو رہی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے 7 طبقے ہیں، 7ویں میں منافقین ہوں گے، 6ٹھے میں اور لوگ ہوں گے، 7ویں میں اور ہوں گے، 5ویں میں اور ہوں گے، ہر طبقے کو گنایا، اور سب سے اوپر والا جو طبقہ 6ٹھا ہے وہاں خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل بتاؤ 6ٹھے میں کون ہے؟ جبریل خاموش ہے، کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے بار بار جب پوچھا، جبریل امین نے کہا کہ پہلے طبقے میں آپ کی امت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، فرمایا جبریل میری امت بھی جہنم میں جائے گی؟ امت کے لیے اتنا روئے تھے، امت اتنی عزیز تھی، تڑپ اٹھے کہ جبرائیل میری امت بھی جہنم میں جائے؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے، دروازہ بند کر لیا، بس امت کے لیے رو رہے ہیں، کئی دن تک روتے رہے۔ ابو بکر آیا، فرمایا اللہ کے رسول دروازہ کھولیے، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ عمر آیا، اللہ کے نبی السلام علیکم، دروازہ کھولیے، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ صحابہ ایک دم پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی کے لیے تڑپتے رہتے تھے صحابہ، وہ سوچ رہے تھے کوئی حادثہ تو نہیں ہوگا۔ حضرت فاطمہ کو بھیجا، فاطمہ آپ ہی چلیے کچھ کریے۔ فاطمہ جب وہاں گئی تو میں ابا جان دروازہ کھولیے، کیا بات ہے کچھ تو بتائیے۔ دروازہ کھولا،
اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ فرمایا فاطمہ جبرائیل نے ایسا ایسا کہا ہے۔ بھلا بتائیے جو نبی امت کے لیے اتنا رویا ہو، ایسا نہیں کہ صرف صحابہ کے لیے اللہ کے نبی روئے، ہمارے لیے بھی روئے، آپ کے لیے بھی روئے۔ ایک مرتبہ یہ اگر ذہن میں آ جائے محبوب میرے لیے بھی روئے تھے، محبوب میرے لیے بھی روئے تھے۔ آج یہ امت اللہ کے نبی پہ کتنا درود بھیجتی ہے، جو نبی پوری زندگی رو کر کے امت کے لیے چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی لوگوں کو بچانے کے لیے جہنم سے روتے تھے، اور صحابہ کو پیدا کیا، دنیا کے اطراف میں بھیجا کہ میری امت کا کوئی بھی فرد جہنم میں نہ جانے پائے۔ آج ہم تک دین پہنچا ہے، اس دین کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، جس دین کے لیے صحابہ نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ صحابہ پا چکے تھے دین، ان کو ضرورت نہیں تھی اب، لیکن جو اپنی جانوں کو قربان کیا تو ہم تک دین پہنچانے کے لیے قربان کیا۔ انہوں نے تو اللہ کے نبی کو اپنے سامنے پایا، صحابی بن گئے، رضی اللہ عنہ رضوان کا مزدہ بھی سن لیا، لیکن اس دین کو آخری فرد تک، قیامت تک پہنچانے کے لیے صحابہ نے اپنے گردنیں کٹوائی، بھوک میں، پیاس میں اور دھوپ کی شدت میں مرے، اور تیل کے کڑاہوں میں جلائے گئے، اور بادشاہوں کے سامنے سوریوں پر چڑھائے گئے، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی دولتوں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، صرف آخری اللہ کے نبی کی امت تک دین کو پہنچانے کے لیے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میں کہہ رہا تھا ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دل کے حال کو جاننے والا ہے، شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر چھپ کر کے تم چاہو کہ گناہ کرو، کوئی نہیں دیکھتا ہے لیکن سب دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ جاؤ یہ مرغا لے کر کے سب لوگ جاؤ مرغی، اور ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ سب لوگوں نے ذبح کیا، ایک صاحب گئے کبھی اس درخت کے نیچے کبھی اس درخت کے نیچے، اور جہاں بھی جاتے انہیں یاد آ جاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جہاں جاتے انہیں یاد آ جاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سب لوگوں نے مرغیاں ذبح کی اور لا کر کے حاضر کر دیا۔ یہ صاحب اسی کھڑی مرغی لے کر کے چلے آیا، فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت جہاں بھی جاتا یہ خیال آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے رضائی ہو، چاہے کمبل ہو، چاہے چادر ہو، چاہے ادھیری کوٹری ہو، چاہے وہاں پہ کوئی انسان نہ ہو، اللہ کا جب خوف ہوگا تو ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ، اپنی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے غضب سے حفاظت فرمائے، اور اپنی عبادت کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا فرمائے۔